بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ایک ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج تبلیغ والوں کے سلسلے میں کچھ باتیں کروں۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ذریعے سے ہو سکتا ہے تکلیف ہو، میرے خیال میں حالانکہ تکلیف ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ قرآن حدیث پر ہی بات کی جائے گی۔ تکلیف ہونی تو نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی اگر جن حضرات کو تکلیف ہو تو میرے پاس اس کے سلسلے میں کوئی دوا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں کوئی تبلیغ والوں کا مخالف بھی نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی ان کے سلسلے میں کچھ باتیں بھی کرتا ہوں، لہٰذا میں آج ایک آڈیو آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ اس آڈیو کو سنیں، پھر اس کے بعد ہم اس کا فیصلہ کریں گے اور انشاءاللہ مکمل ہم جواب دیں گے۔ جیسوں سے کہا ایک دن بھی اگر تم نہیں جائے تو زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ مفتی اعظم ہے، وہاں کے سارے مفتیوں کے صدر ہے، 10 مفتی تھے مدینہ منورہ میں۔ حضرت ابو ہریرہ یہ سارے مفتیوں کے صدر تھے۔ کہا ابو ہریرہ اگر ایک مرتبہ بھی تقاضے پہ نہیں گئے تو زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، ایمان کے لالے نکل جائیں گے۔ دوستو بزرگوں، آج ہم نے ایمان محنت کو نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے ہر آدمی اپنے اپنے شعبے میں کہہ رہا ہے کہ میں بھی دین کا کام کروں۔ ابھی وہاں علماء میں بات کر رہے تھے مولانا صاحب، تو ایک آدمی نے یہ کھڑے کے کہا ہے، مفتی نے، تو مفتی تھی مدرسے، کہا ہم مدرسے میں پڑھاتے تو ہم بھی دین کا کام کرتے۔ کہا کس نے بولا تم کو دین کا؟ بغیر اجرت کے پڑھاتے آپ؟ تو کہا نہیں۔ کہا جو چیز اجرت لی جاتی ہے اس کو دین بولتے ہیں۔ اور وہ تمہارا کام کر رہے تم، لیکن دین الگ شعبہ ہے، 1 سال تم کو بھی لگانا پڑے گا۔ ایک سال لگانے کے علماء اکرام کو بول رہے ہیں، 1 سال لگایا جا رہا ہے۔ کہا بعض لوگ مدرسے میں پڑھانے کو بھی دین سمجھ رہے ہیں، یہ بھی بڑا دھوکہ ہے۔ وہ اپنی ضرورت کے لیے پڑھا رہے، بھئی اپنی ضرورت پوری ہو رہی نا، بچوں کی ضرورتیں ہے، پگار ہے، اپنے شادیوں کا مسئلہ ہے، گھروں کا مسئلہ ہے۔ کہا یہ ضرورتیں پوری کرنا یہ شریعت ہے، لیکن اس کو دین سمجھ کے کہ میں بھی دین کا کام کر رہا، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ موت پہ کھل جائے گا۔ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تو کہہ رہا میں دیندار ہے۔ کسی نے آدمی نے مسجد بنا دیا تو کہا مسجد تو بغیر داڑھی والا بھی بنا دے گا، مسجد تو ایسا آدمی بھی بنا دے گا جو کبھی مسجد میں نہیں آتا۔ کیا کتنے لوگوں نے ایسے لوگوں نے مسجد نہیں بنائی جو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ نے مکمل آڈیو کو سماعت فرمائی آپ نے، اور وہ آڈیو میں جو آپ نے سنی ہے وہ میں ساری چیزیں لکھ کر آیا ہوں۔ جس صاحب کی یہ آڈیو ہے انہی کے جو ہے کوئی جان پہچان والے ہیں جو مجھے سینڈ کیے ہیں، اور مجھے کہا ہے کہ حضرت اس کے سلسلے میں کچھ باتیں کی جائیں، تاکہ ہو سکتا ہے جو ایک غلط چیزیں پھیل رہی ہے ہماری جماعت کے اندر، اس چیز کے اندر سدھار پیدا کی جائے۔ تو میں ان چیزوں کو لکھ کر لے کے آیا ہوں۔ یہ ہے میرے پاس ڈائری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے مفتی اعظم تھے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ کہا کہ مدرسہ میں پڑھانا دین نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اجرت لی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے مولانا سعد صاحب کا حوالہ دیا اور کہا کہ مولانا سعد صاحب نے کہا کہ اجرت لے کر آپ پڑھا نہیں سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، شادی بیاہ ہے، بیوی بچے ہیں، ان ساری تقاضا کو رکھ کر جو ہے آپ اگر تنخواہ لے کر اگر دین پڑھاتے ہیں تو پھر یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ مولانا سعد صاحب کی طرف اس چیز کو منسوب کیا گیا ہے، لہٰذا میں ان تینوں چیزوں کا جواب دوں گا۔ اور یہ جو آدمی کہہ رہا ہے، میرے خیال میں نے تو آج تک کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا، لیکن یہ پہلا آدمی ہے جس کی ذہن کیچڑ سے بھر چکا ہے۔ میں تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد پھر اپنے لوگوں کے اندر شیئر کریں جن کے ذہن اس طریقے سے جو ہے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کی طرف اس ویڈیو کو سینڈ کریں۔ اور میں یہ باتیں میں علماء کے لیے، عوام کے لیے، اور خاص کر تبلیغ والوں کے لیے میں ریکارڈ کر رہا ہوں بھائی، لیکن کوئی بھی آپ جو ہے اس پر جو ہے اس ویڈیو کو دل پر نہ لیں۔ دیکھیں، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ سب سے پہلے اس شخص نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ مفتی اعظم تھے مدینہ منورہ کے۔ آپ سیرت صحابہ اٹھا کر دیکھیں، یا کسی بھی آپ محدثین کی، کسی بھی آپ
جو ہے فقیہ کی اگر آپ کتاب دیکھیں گے، کوئی بھی اپنی کتاب تحریر کرنے کے لیے اگر لکھیں گے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ نہیں لکھے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ کے مفتی اعظم یعنی صدر مفتی تھے۔ البتہ آپ کو بہت زیادہ روایات کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جائیں گے، لہٰذا بہت زیادہ روایات کرنے والے مفتی اعظم نہیں ہو سکتے۔ بھائی بہت زیادہ حدیثوں کی روایات کرنے والے مفتی اعظم نہیں ہو سکتے۔ یہ کوئی اصولی بات نہیں، کوئی اصولی بات نہیں ہے کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ روایات اس لیے مفتی اعظم تھے، نہیں ہو نہیں سکتا۔ آپ سیرت صحابہ کتاب اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر یہ موجود ہے کہ 1,24,000 صحابہ میں، اب غور سے سنیں اس بات کو، 1,24,000 صحابہ میں صرف 130 صحابہ فقیہ تھے، 130 صحابہ فقیہ تھے۔ سیرت صحابہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، 130 صحابہ کے اندر 7 صحابہ سب سے بڑے فقیہ تھے، اور 7 صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ کا نام نہیں ہے۔ دیکھیں وہ 7 صحابہ کون ہیں؟ حضرت عمر پہلے نمبر پر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، حضرت زید ابن ثابت، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ کا ان 7 اشخاص میں نام نہیں ہے۔ گویا کہ یہ 7 اشخاص ان 130 کے صدر تھے۔ اب آپ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں بھائی، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ایک بھولے بھولے مسلمان جو چلے میں 3 دن کے لیے جاتے ہیں، آپ ان کے دماغ کے اندر ایسے کچرا بھر رہے ہیں کہ وہ بھی جو ہے اپنے علاقے میں پھر اسی طریقے سے وہ بات کریں گے جس طریقے سے آپ کی آڈیو میں نے سنی۔ اور یہ چیزیں آپ کے لیے تو بحث کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، آپ کیسے بحث کر لیتے ہیں؟ آپ صرف 6 نمبر پر تعلیم دیں گے، اس کے علاوہ بحث کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ حضرت ابو ہریرہ مفتی اعظم نہیں تھے مدینہ منورہ کے۔ اب دوسرا جواب، یعنی ایک دوسرا سوال کا دوسرا جواب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ مدرسہ میں پڑھانا دین نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا۔ حالانکہ آپ جو ہے دیکھیں، کتابیں اٹھا کر دیکھیں، میں آپ کو ایک حدیث آپ کو سناؤں گا، یہ بخاری کی پہلی جلد میرے پاس موجود ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ دین پڑھا کر اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے۔ مفتی ظہیر صاحب کو آپ جانتے ہیں، مفتی ظہیر صاحب کو میں نے ہی یہ جواب دیا تھا۔ مفتی ظہیر صاحب خاموش ہو گئے۔ مفتی ظہیر صاحب کو جانتے ہیں، اتر پردیش کے وہ ذمہ دار ہیں تبلیغ کے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت مولانا مفتی فرقان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جن کی بہت ساری کتابیں ہیں اور فقہ حنفی پر تو بھری پڑی ہیں ان کی کتابیں، میں ان کا شاگرد ہوں اور الحمدللہ میں ان کے پاس پڑھا ہوں، تو انہوں نے خود کہا ہے کہ نہیں، یہ چیزیں تو صحیح نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ دین کی خدمت کے لیے اجرت لینا درست ہے۔ انہوں نے خود کہا، وہ خود لیتے ہیں، وہ مدرسہ چلاتے ہیں، وہ لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں۔ تو پھر آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں بھائی؟ آپ کے امیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اجرت لے سکتے ہیں، اور آپ جو جاہل ہیں وہ کہتے ہیں نہیں لے سکتے۔ مطلب آپ یہ بغض کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، بغض کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ ایک دوسرا میں آپ کو جواب دوں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے کام کو دین نہیں سمجھتے، مدرسے میں پڑھانا اور دوسرے جو مشاغل ہیں دین کے سلسلے میں، آپ اس کو دین نہیں سمجھتے، یا تو صرف آپ دین کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ آپ صرف دین اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ 40 دن کے لیے چلے جائیں، 10 دن کے لیے چلے جائیں، اس کو آپ دین سمجھتے ہیں۔ بھائی صرف اگر آپ اس کو دین سمجھیں گے تو امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر 5 گیٹ ہیں
اور 5 گیٹ میں آپ جس گیٹ میں داخل ہو رہے ہیں کہہ رہے ہیں اسی گیٹ میں داخل ہونا درست ہے، اور باقی 4 گیٹ کو آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ فالتو ہے، اس میں ثواب نہیں ملے گا۔ بھائی یہ کون سی بات ہے بھائی؟ تو مدرسے میں دین پڑھا کر اجرت لینا یہ درست ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، اس کے جلد نمبر 1 مکتبۃ الاتحاد کے اندر یہ چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 304 کے اندر یہ موجود ہے۔ آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، فرمایا قال ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے، اس کے مطلب روایت کرتے ہیں کہ احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، فرمایا کہ تم سب سے زیادہ حقدار ہو کہ تم کتاب اللہ پر اجرت لو۔ اب اگر میں جو ہے غلط کہہ رہا تو پھر یا تو آپ جو ہے یہ حدیث کا انکار کر دو، پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ احق ما اخذتم، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے احق کو، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سب سے زیادہ حقدار ہو کہ تم لو کتاب اللہ کی اجرت، یعنی دین آپ پڑھا رہے ہیں، آپ مشغول ہیں دین کے اندر تو آپ لے سکتے ہیں، یہاں پر حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک عبارت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ دی۔ اب دوسری عبارت کا ایک جز ہے وقال الشعبی، یہ حدیث میں نے آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس کی سنا دی۔ اب دوسری ایک بات جو ہے عبارت موجود ہے اسی کے ضمن میں، وقال الشعبی لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيئا فيقبله، فرمانے لگے کہ امام شعبی نے فرمایا کہ معلم کے لیے کوئی شرط نہیں ہے مگر یہ ہے کہ کچھ اگر دے دی جائے تو فیقبلہ، اس کو قبول کر لینا چاہیے، بھائی قبول کر لینا چاہیے۔ یہ امام شعبی کہہ رہے ہیں، اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو کہ نہیں لے سکتے، بھائی حرام ہے، دین نہیں ہوگا اس سے، آپ کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھو یہاں کیا کہتے ہیں، وقال الحکم، یہ حکم سے مراد ابن عتیبہ، حاشیہ کے اندر موجود ہے، وقال الحکم لم اسمع احدا کرہ اجر المعلم، فرمایا ابن حکم نے فرمایا کہ میں نے کسی کو مکروہ کہتے ہوئے نہیں سنا معلم کی اجرت کے سلسلے میں۔ جو لوگ مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں ان کی اجرت کے سلسلے میں نے مکروہ بھی کسی سے نہیں سنا، اور آپ کس سے سن لیا پتہ نہیں بھائی۔ یہاں حکم کہہ رہے ہیں، حضرت حکم رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو مکروہ بھی کہتے ہوئے نہیں سنا معلم کی اجرت، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے۔ اب بتائیے ہم امام حکم کی بات مانیں یا آپ جیسے جاہل کی بات مانیں؟ اب تیسری عبارت دیکھیں، وَأَعْطَى الْحَسَنُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فرمانے لگے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو سب سے بڑا بزرگ ہے، اللہ کا ولی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَعْطَى الْحَسَنُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فرمانے لگے حضرت امام حسن بصری کو 10 درہم دیا گیا۔ 10 درہم کس لیے؟ دین کی خدمت کرتے ہیں، جب بچوں نے دی تو لے لیا، لوگوں نے دی تو لے لیا، کہ بھائی اجرت ہے۔ اب آپ امام حسن بصری پر بھی آپ فتویٰ لگا دیں، امام حکم پر بھی آپ فتویٰ لگا دیں، یا آپ امام شعبی پر بھی فتویٰ لگا دیں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت ابن عباس نے جو حدیث روایت کی ہے ان پر بھی فتویٰ لگا دیں۔ آپ چاہے تو کسی پر فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ یہ لوگ سارے جائز کہہ رہے ہیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ناجائز اور حرام ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دین کا کام نہیں ہوگا اگر آپ اجرت لیتے ہیں۔ اب میں ایک اور حوالہ آپ کو دیتا ہوں، فتاوی شامی کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 55 کے اندر موجود ہے کہ جو آدمی دین کے لیے اپنا پورا وقت جو ہے دے دیتا ہے، پورا وقت اپنے لیے دے دیتا ہے، دین کے لیے دے دیتا ہے پورا وقت، اور پھر ان کو اگر کوئی اجرت دی جاتی ہے تو ان کو اجرت دینے کا جو اجرت دی جاتی ہے وہ بھی لینا اس کے لیے درست ہے، اور انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا۔ یہ فتاوی شامی کے اندر موجود ہے، اور آپ پتہ نہیں کس کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو تیسرا جواب دینے کے لیے لگا ہوں،
तीसरा जवाब मौलाना साद साहब का आपने हवाला दिया कि उन्होंने पैसे को नाजायज़ करार दिया। वो तो खुद लिखे हैं, दावत व तबलीग की एक किताब है पतली सी, आप देखें, वहां पर किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं ले सकते, और आप माशाअल्लाह, मतलब पीर साहब कोई और फतवा दे रहे हैं और मुरीद कोई और फतवा दे रहा है भाई। तो ये सही तरीका नहीं है मेरे भाई। ये मैंने मुकम्मल जवाब आप हजरात को दे दिया कि देखे भाई, मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है दूसरे दीन के जो लोग दूसरे तरीके से दीन का काम कर रहे हैं, आप उसको गलत नहीं कर सकते भाई। वो भी अपने दीन का काम कर रहे हैं। जो है इस तबलीग की उम्र 70-80 साल की, 70 साल की उम्र है इस तबलीग की। अब बताइए, इससे पहले जो दावत के काम किए जाते हैं सबके अंदाज थे, कोई हदीस पढ़ा रहे थे, कोई जो है हिंदू में तबलीग करते थे, कोई इधर उधर, मतलब वो दीन का काम कर रहे थे। अब नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, अगर आप ये कहेंगे कि भाई नहीं मेरा ही वाला दीन है, तो बेचारा उन लोगों की जो मेहनत है वो तो बेकार हो जा रही। तो इसलिए नहीं कह सकते मेरे भाई। इसलिए इस वीडियो को आप शेयर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं जो लोग इस जहन के हैं। मैं नहीं समझता कि हर आदमी इस तरीके से बकवास करता है जिस तरीके से मैंने ऑडियो आपको सुनाई। लिहाजा जो आदमी इस तरीके से बकवास करता है, आप इस वीडियो को पहुंचाइए उन तक, आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम तमामों को सही समझ की